بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ افغانستان میں سچویشن تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ گڑبڑ سی ہے، اسپیشلی بلخ میں جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے جو اپوائنٹ کیا تھا پولیس چیف کو، تو وہاں کا جو پہلے جو گورنر تھا، سابقہ گورنر عطا محمد نور صاحب، اس نے اس پہ آبجیکشن کیا اور اس کے خلاف جو ہے ان کی جو لوکل ملیشیا یا لوکل ان کے جو سپورٹر تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بغاوت سی کی صورتحال تھی تقریباً پورے 24 گھنٹے، جس میں کافی شہادتیں بھی ہوئی اور اس میں کئی پولیس اہلکار اور فوجی جو تھے، فوج کے اہلکار جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے، اور وہاں پہ یہ آواز آئی کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے پولیس کا، یہ معاہدے بلخ کے خلاف ورزی ہے۔ ایک یہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کندھار میں اکتوبر میں جو واقعہ ہوا تھا کہ جب رازق اچھکزئی کو شہید کیا گیا، تو اس وقت گورنر عیسیٰ اس کو، اور اس کے بعد اب تک گورنر کا مسئلہ آیا تھا، ابھی لیٹلی جا کے گورنر کا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہاں پہ جو بھی پولیس چیف ہے تادین اچھکزئی، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ زبردستی آ کے، اس سے پہلے وہ آٹو پارٹس یعنی اسپیئر پارٹس کی دکان تھی، اور وہاں سے اٹھ کے اس کی بھائی کی شہادت ہو گئی، تو کرسی پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ میری کرسی ہے، اور ابھی تک وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوئی۔ تو کیوں نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی ہے؟ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ان یوزول ہوا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے الحمدللہ محب صاحب، وہ امریکہ میں تھے، اور اس نے کچھ کہیں بیانات دیے تھے، کچھ تھنک ٹینکس میں جا کے اس نے کچھ امریکہ کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس دیے، جس پہ امریکہ نے غصے میں آ کے اس کو طلب کیا، اور ایک خطرناک قسم کی، بڑا ان ڈپلومیٹک قسم کا بیان دیا ہے کہ اس پہ امریکہ نے ریئیکٹ کیا۔ تو یہ تین ایشوز ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ پہلے بات جو ہے بلخ کی، جو معاہدے بلخ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا کہ جب عطا محمد نور صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے، تو اس نے انکار کر دیا، اور اس پہ کافی ایشو بنا تھا۔ عطا محمد نور صاحب باقاعدہ طور پر کہتا ہے کہ اشرف غنی صاحب کون ہے کہ مجھے عہدے سے ہٹا سکتے۔ پھر ان میں سیاسی اور سماجی اور کچھ بین الاقوامی افغانستان کے دوستوں نے اس میں انٹروین کیا، اور ایک معاہدہ ان کے درمیان ہوا جس کو معاہدے بلخ کہتے ہیں، کہ اس پہ عطا محمد نور صاحب نے کہا کہ چلو میں اسٹیپ ڈاؤن کروں گا، لیکن میرے یہ مطالبات، ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو گورنر لگایا گیا تھا اس کی جگہ میرا نامزد کردہ گورنر ہوگا، اور آئی جی جو ہوگا یعنی پولیس چیف جو ہوگا صوبے بلخ کا، وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس کے حالات چل رہے تھے۔ ابھی جو نیا پولیس جو آئی جی لگایا گیا، اس کو بھی اسی تناظر میں عطا محمد نور صاحب نے اس پہ آبجیکٹ کیا، اور اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ اپنی جو ان کی جو لشکر تھی یا اپنے جو لوگ تھے ان کو ان کے خلاف کھڑا کیا، اور جس پہ کافی جو ہے ٹینشن ہوئی، اور اس میں پھر وزیر داخلہ اور سیکرٹری وزیر داخلہ اور جو وزیر ان کے ڈیفنس ہے وہ دونوں چلے گئے، اور دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ شاید وہ مذاکرات کامیاب ہوئے، کس بیس پہ کامیاب ہوئے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ افغانستان میں جو صدر ہے اشرف غنی صاحب، ایک بیچارے کو تو انٹرنیشنل نے آئسولیٹ کیا ہے، جو بات چیت چل رہی ہے طالبان کے ساتھ جس پہ محب نے، جو اس پہ بھی میں آؤں گا بات کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح ایک واقعہ جو صورتحال ہے وہ کندہار میں بھی ہے۔ کندہار میں جب اکتوبر لاسٹ ایئر میں اس وقت کے جو آئی جی تھے اس کی شہادت ہوئی اچھکزئی کی، رازق اچھکزئی کی، تو اس کا بھائی، جس طرح میں نے کہا پہلے وہ آٹو پارٹس ڈیلر تھے، اسپیئر پارٹس کے کاروبار کرتے تھے، وہ آ کے بیٹھ گئے کرسی پہ اور کہتے ہیں کہ میں ہی آئی جی ہوں، اور پولیس جرنیل وہ بن گیا۔ وہ زبردستی بنا تھا، اس لیے اس نے کہتے ہیں کہ وردی بھی نہیں ان کو پہننی تھی، اور کیونکہ ان نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو گورنر عیسیٰ جو تھے اس وقت جو زخمی ہوئے تھے اس حملے میں، وہ انڈیا جا کے وہاں پہ اس کا علاج ہوا۔ جب وہ واپس آ گئے تو تادین صاحب نے اس کو کندہار آنے سے روک دیا۔
تو تقریباً 1 مہینہ وہ کابل میں بیٹھے رہے، ادھر نہیں آ رہے تھے، اور بلکہ 1 مہینے سے زیادہ 2-3 مہینے وہ کابل میں رہے، اور گورنر کو تادین صاحب وہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ تادین صاحب کے پیچھے کہتے ہیں کہ شاہ ولی خان صاحب اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے انفلوئنشل ہے، وہ بھی ان کے کیونکہ ان لوگوں نے تادین صاحب کو جو ہے لایا تھا، ایسے زبردستی بٹھایا تھا، اشرف غنی چاہے یا نہ چاہے۔ تو پھر جب یہ معاملہ چلتا رہا اور کندہار بغیر گورنر کے تھا، تو اشرف غنی صاحب نے حیات اللہ حیات جو کہ پہلے جلال آباد یعنی ننگرہار کے گورنر تھے، اس کی ٹرانسفر کی اور اسے کہہ دے کہ آپ جا کے کندہار کی گورنر کی جو پوزیشن ہے وہ سنبھالیں۔ جب وہ ادھر چلا گیا تو اس کو میسیج آیا تادین صاحب کی طرف سے، ان کے دوستوں کی طرف سے، کہ جی آپ نے ادھر نہیں آنا ہے، آپ نہیں آ سکتے، یہاں پہ وہ بندہ آئے گا جو ہم چاہیں گے۔ ابھی میں یہ بدقسمتی کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ افغانستان ایسے حالات میں جن حالات سے گزر رہے، ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہے اشرف غنی صاحب، اس بیچارے کی مطلب ہے کہ اپنے صوبے میں وہ گورنر نہیں لگا سکتے، وہ آئی جی نہیں لگا سکتے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دوسرے ایسے طالبان کابل کے دروازوں پہ جو ہے نا ناک دستک دے رہے ہیں۔ تو یہ جو حیات اللہ حیات کو جب گورنر لگایا گیا تو تادین صاحب نے بتا دیا کہ جی میں اس کو مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے، اور اسی طرح حیات صاحب جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے 3 مہینے جو ہے وہ کابل میں رہے، تب جا کے جرگے ہوتے رہے۔ تادین صاحب کو جو ہے کہتے ان کو رام کرنا تھا، ان کو منانا تھا، باقی ان کے دوستوں کو منانا تھا، تو اس میں NDS والے، فوج والے، انٹرنیشنل دوستوں نے آ کے تادین صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ حالت جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ تادین اچکزئی جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے وہ اسپیئر پارٹس کا کاروبار کرتا تھا، اور وہ اچانک اس کے بھائی کی شہادت کے بعد وہ آ کے اس نے پوزیشن سنبھال لی تھی پولیس جنرل کندہار کی۔ تو اس نے کہا کہ جی شرائط کچھ یہ ہے، نمبر 1 پہلا شرط یہ ہوگا کہ حیات اللہ حیات صاحب جو ہے اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ گورنر ہوں گے، مطلب ہے کہ یہ ہم پاکستان میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ گورنر ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کر ڈالی کہ جی آپ چند مہینے بعد آپ نے واپس جانا ہے، مطلب یہ کہ یہ تادین صاحب۔ اور تیسری بات جو کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں اشرف غنی صاحب نے گارنٹی بھی لی ہے کہ تادین صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل 7 مہینے ہوئے، تقریباً 6-7 مہینے ہوئے رازق اچکزئی کے قتل کے بعد۔ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اشرف غنی صاحب نہ وہ گورنر کو تعینات کر سکتے ہیں، نہ وہ پولیس چیف کو تعینات کر سکتے ہیں، اور جس پولیس بندے نے پولیس کی جو آئی جی کے کرسی پہ قبضہ کیا ہے، اس کی نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ کوئی ایجوکیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زبردستی آ کے بیٹھا ہوا ہے، مطلب کہ اتنا اہم صوبہ، اور وہاں کی حالت یہی ہے کہ کابل بیچارہ وہاں پہ نہ گورنر لگا سکتا ہے، نہ پولیس چیف لگا سکتا ہے۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر بلخ پہ اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے ڈاکٹر عطا محمد نور صاحب کے خلاف، تو وائی ناٹ کندہار میں بھی اشرف غنی صاحب کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرے کندہار میں، تاکہ سینٹر کی جو اتھارٹی ہے جو کوئی بھی چیلنج کرے، اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے میوٹنی، یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو میرے خیال میں اس کے پیچھے لوگ ہیں، جب ان کی پارلیمنٹ ہے، جب ان کے دونوں مطلب ہے کہ ہاؤسز ان کے پیچھے ہیں، تو پھر کیوں ایسے لوگوں کو سپیس دی جا رہی ہے؟ تو بلخ میں اگر عطا محمد نور صاحب اور ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج تک، ابھی لیٹلی جب میں نے پوچھا، کنفرم کیا، کہتا ہے حیات اللہ حیات صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں، کندہار گئے ہیں، اور اس نے پہلے جا کے رازق اچکزئی کے مزار پہ حاضری دی، پھر احمد ولی کرزئی صاحب کی مزار پہ حاضری دی، پھر تادین صاحب کے ڈیرے پہ چلا گیا، پھر شاہ ولی خان صاحب کے ڈیرے پہ چلا گیا۔ مطلب یہ کہ وہاں کے جو ہے عطا محمد نور صاحب کی طرح ان کے ڈیرے پہ جا کے ان کو رام کے ان کا کہ جی آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر لگ رہی ہے۔ اوور اینڈ ابو ابھی صورتحال میں محب صاحب کی بات آ گئی، حمداللہ محب صاحب کی۔ حمداللہ محب صاحب نے جو بات کی ہے میرے خیال میں غلط نہیں کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت طالبان اور امریکہ کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں تھرڈ سورس سے پتہ چل جاتے، پیسز اینڈ بیٹس اینڈ پیسز میں پتہ چل جاتے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جو زلمے خلیل زاد ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اپنے اینڈز کے لیے، اپنے کچھ ان کے اہداف پہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہی میں بھی دا وائس رائے، وہ ایک ایسی گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں کابل میں جن کے وہ خلیل زاد صاحب وائس رائے۔ میرے خیال میں بات ان کی ٹھیک ہے، جو محب صاحب نے بات کی ہے،
کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب از اے لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ آف افغانستان. ان کے ساتھ کسی کی اختلاف سی ہو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ افغانستان کا صدر ہے. اور میرے خیال میں پاکستان، امریکہ، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ طالبان کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. وہ پارٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نے جنیوا مذاکرات کیے، گورنمنٹ کو نکال کے اپوزیشن آیا پھر جھگڑا، اسی طرح ہم نے بون مذاکرات کیے، گورنمنٹ کو نکال کے اپوزیشن آیا پھر جھگڑا. تو اگر اس طرح چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں پھر محب صاحب کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو رویہ اختیار کیا گیا، جو ان کے ساتھ باتیں کی گئی، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ان ڈپلومیٹک. امریکہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. افغانستان ایک آزاد ملک ہے، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے. وہاں پہ اگر ان کے اور NSA کو، وہ وہاں پہ پرائیویٹ وزٹ پہ تھا، ان کو بلا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ 2 دفعہ بلایا اور ان کے ساتھ، مطلب یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کبھی سوویت یونین کے ایرا میں بھی نہیں ہوا ہوگا، یہ کبھی کسی اور ڈیسپوٹ نے نہیں کیا ہوگا کہ ایک بندے کو بلائے. جیسا کہ افغانستان جو ہے امریکہ کا باج گزار ہے، یا جو ہے نا افغانستان امریکہ کے قبضے میں ہے، اس طرح تو نہیں ہے. افغانستان از این انڈیپینڈنٹ کنٹری، ان کا اپنا ملک، ان کے تو امریکہ کو ان کی عزت کرنی چاہیے تھی، اور محب صاحب کو اس طرح بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا. اور طالبان کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، میرے خیال میں the first person to be informed is ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، اور خلیل زاد صاحب کو انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں.